آج دیکھیے، آج کا جو سبق ہے اس میں جو اہم چیز آئے گی اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے آگے۔ مسئلہ، دو مسئلے ہیں اور دونوں مسئلے میں باریک سا تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیے گا کہ جو اصل، ایک چیز اصل ہوتی ہے اور ایک چیز وصف ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو چیز اصل ہوتی ہے اس کے مقابلے میں سمن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اصل ہوتی ہے اس کے مقابلے میں سمن ہوتا ہے، اور جو چیز وصف ہوتی ہے اس کے مقابلے میں سمن نہیں ہوتا۔ ہم، یعنی اس کو اس طرح سے مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب جیسے 10 قلم ہیں، تو 10 قلم یہ 10 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی جو مقدار ہے یہ 10 ہے، اور اگر ان کا ہم قیمت لگا 50 لگاتے ہیں تو مطلب ہر ایک کی قیمت 5 5 ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو 10 کے مقابلے میں کیا ہے، قیمت ہوگی 5 5 5 5، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کیا ہے کہ کیونکہ یہ چیزیں اصل ہیں تو ان کے مقابلے میں ہر ایک کے مقابلے میں سمن ہوگا، لیکن جو وصف ہوگا اس کے مقابلے میں کیا ہے، کوئی سمن نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ جو وصف جیسے باندھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ جیسے باندھی تھی کسی کے پاس اور اس نے اس کو بیچا، اور اس کے بعد وہ پہلے اس وقت جب بیچا تب وہ صحیح تھی، بیچنے کے بعد وہ نابینا ہو گئی، مثال کے طور پر اس نے 100 روپے میں بیچا تھا، اور نابینا ہونے کے بعد اب مشتری یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی نابینا ہو گئی تو اس کی ایک نگاہ چلی گئی تو اس کی کمی آ گئی ہے تو بھائی اب 90 روپے میں دے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ اس کا بینا ہونا یہ کیا ہے، اس کا ایک وصف ہے، اور وصف کے مقابلے میں کیا ہے، سمن نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر 10 قلم کے بدلے 9 قلم ہوتی تو سمن بدل جاتا، 45 ہو جاتا، لیکن کیونکہ باندی کی جو بینائی ہے وہ وصف ہے، اس کے مقابلے میں کیا ہے، قیمت نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے؟ اب اس میں آپ آگے دو مسئلے میں اس کو اچھے سے آپ یہ بات سمجھ جائیں گے، دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن ابتاع صبرۃ طعام، جس نے خریدا کھانے کا ایک ڈھیر، ٹھیک ہے؟ الا انہا مئت قفیز بمئت درہم، اس طور پر کہ یہ جو کھانے کا ڈھیر ہے اس میں یہ 100 قفیز ہیں، اور یہ 100 قفیز 100 درہم کے بدلے میں، ٹھیک ہے؟ یعنی 100 ایک ڈھیر تھا کھانے کا، اس پر اس نے یہ کہہ کر خریدا، یہ تو اس طور پر خریدا کہ بھائی کہتا ہے کہ یہ 100 قفیز ہیں اور 100 درہم میں بیچتا ہوں، تو یہ 100 درہم میں اس کو خریدتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوا، فوجدہا اقل، اب مشتری نے اس کو کم پایا، مثال کے طور پر 90 قفیز نکلی، کان المشتری بالخیار ان شاء اخذ الموجود بحصته من الثمن وان شاء فسخ البیع۔ اب یہاں مشتری کو دو چیزوں کا اختیار ہوگا، چاہے تو جتنا کم نکلا ہے اور اب جتنا بچا ہے اس بچے ہوئے کو اس کے سمن کے مقابلے میں جو حصہ آتا ہے اس کے بدلے میں خرید لے۔ مثلا 100 قفیز 100 درہم کا کہا تھا، اب 90 قفیز نکلی تو 90 روپے میں خرید لے، ٹھیک ہے؟ اور یا پھر کیا ہے، بے ہی فسخ کر دے کہ بھائی اس کو خریدنی تھی 100، اب نکلی 90 تو اس کو نہیں خریدنا ہے، 90 نہیں خریدنا، اس کو پورے 100 چاہیے، تو چاہے تو بے فسخ اب کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ نہیں کر سکتا کہ 100 روپے کے بدلے میں کیا ہے، اب 90 خریدے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کو اختیار کیوں مل رہا ہے، مشتری کو کہہ رہے ہیں کہ لتفرق الصفقۃ علیہ قبل التمام، تمام عقد سے پہلے صفقہ اس پر متفرق ہو گیا، یعنی اس نے ایجاب اور قبول تو کیا لیکن ابھی مشتری نے قبضہ کیا اور اس نے ثمن دیا نہیں ہے، اس سے پہلے کیا ہے، جب ناپا گیا تو کمی ہو گئی، تو اب ظاہر ہے اس کی رضا 100 پر تھی، وہ راضی تھا 100 کے خریدنے پر، لیکن اب 90 نکلا تو اب اس کی رضا پورے پر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی رضا تام نہیں ہے اب 90 میں، تو کہہ رہے ہیں کہ فلم یتم رضا بالموجود، تو اس کی کیا ہے، رضامندی نہیں ہے پورے، یہ جو ابو موجود ہے 90 پر، تو لہٰذا جب رضامندی نہیں ہوتی ہے تو اب اختیار ہو جاتا ہے، چاہے خرید چاہے پھنس کرے۔ ہاں اگر وہ خریدتا ہے تو رضامندی ہو گئی تو پھر خرید لے، نہیں خریدنا ہے تو اس کو اختیار ہے، سب کا متفرق ہو گیا۔ قال، دوسری صورت یہ ہے کہ وَإِن وَجَدَهَا أَكْثَرَ، اگر اس نے اس کو زیادہ پایا، 100 قفیز کہا تھا اب 110 قفیز نکلی، فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ، تو جو 10 قفیز ہیں وہ بائع کی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر ان 10 کو بھی خریدنا چاہتا ہے تو دوسری بے کر لے، 10 الگ سے خرید لے 10 درہم میں، لیکن ان 100 یہ اب مشتری یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں 100 میں اب 110 دے،
تو نے بھلے 100 کہا تھا لیکن 110 بھلے نکلی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ لأن البیع وقع علی مقدار معین، اس لیے کہ بے ایک معین مقدار پر واقع ہوئی ہے، 100 کفیز کہا ہے، 100 پر واقع ہوئی ہے، والقدر لیس بوصف، اور جو کفیز میں جو مقدار ہوتی ہے، آپ دیکھیے یہاں وصف کی بات آئی ہے، ٹھیک ہے؟ کفیز میں جو مقدار ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے، وصف نہیں ہوتی ہے۔ تو اب یہ 110 ہیں، اس میں جو 10 زیادہ ہیں وہ قدر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اصل ہے۔ تو اب اس کے مقابلے میں کیا ہے، کچھ قیمت ہی نہیں ہے۔ 100 کے مقابلے میں تو 100 ہے لیکن 10 کے مقابلے میں نہیں ہے، لہٰذا یہ 10 واپس کیا ہے، بائے کے ہو جائیں گے۔ اس کو خریدنا ہوگا تو دوسری بے کر لی۔ ومن اشترى ثوبا على انها عشرة اذرع بعشرة دراهم او ارضا على انها 100 ذراع ب100 درهم فوجدها اقل فالمشتري بالخيار ان شاء اخذها بجملة الثمن وان شاء ترك۔ اب دیکھیے یہاں سے مسئلہ سیم ٹو سیم ہے لیکن صورت بدل جائے گی، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، اگر کسی شخص نے کپڑا خریدا اس طور پر کہ یہ 10 گز کپڑا ہے 10 درہم میں، تو اوپر والی جو صورت تھی سیم ٹو سیم ہے، 10 گز اس نے کہا ہے اور 10 درہم کہہ رہا ہے۔ او اردن، یا زمین خریدی، علی انہا 100 ذراع ب100 درہم، اس شرط پر کہ مطلب یہ 100 گز زمین ہے 100 درہم میں۔ اب کیا ہوا، فوجدہا اقل، پھر اس نے کم پائی، جیسے کپڑا 10 گز کہا تھا تو مثال کے طور پر 9 گز نکلا، یا زمین 100 گز کہی تھی اور زمین نکلی 90 گز، ٹھیک ہے؟ فل مشتری بالخیار، مشتری کو یہاں پر بھی اختیار حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ صفقہ متفرق ہو رہا ہے۔ ان شاء اخذها بجملۃ الثمن، لیکن یہاں سے اب مسئلہ بدل رہا ہے، دیکھیے اب مشتری کو اختیار کیا ہے کہ چاہے تو وہ تمام سمن سے جتنا ہے اتنا خرید لے، یعنی اگر 90 گز 9 گز اگر کپڑا ہے تو 10 روپے میں 10 درہم میں چاہے تو خرید لے، ٹھیک ہے؟ 9 درہم میں نہیں خرید سکتا، وَإِن شَاءَ تَرَكَ، اور چاہے تو نہ خریدے۔ اوپر کیا تھا کہ اگر 90 کا فیس نکلی ہے تو 90 روپے میں خرید سکتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ 9 میں نہیں خرید سکتا، 10 میں چاہے تو 9 خرید لے، کیا ہے، ورنہ پھر نہ خریدے، اس کو اختیار ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر کیوں یہ مسئلہ بدلا، کہہ رہے ہیں کہ لِأَنَّ الذِّرَاعَ وَصْفٌ فِي الثَّوْبِ، اس لیے کہ جو گز ہے وہ کپڑے میں کیا ہے، وصف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے آپ کو قاعدہ بتایا ہے کہ کیا ہے، وصف کے مقابلے میں سمن نہیں آتا ہے، قد اصل کے مقابلے میں آتا ہے، تو یہ وصف ہے تو وصف میں کمی ہوئی ہے، تو وصف کے کمی سے چونکہ وصف کے مقابلے میں سمن نہیں ہوتا تو وہاں سمن کم نہیں ہوگا، وہاں پر مقدار تھی، مقدار اصل تھی، تو اس کے مقابلے میں سمن کم ہو رہا تھا، کم ہو سکتا تھا، یہاں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اب یہ وصف ہے، اس کی کیا دلیل ہے، کہہ رہے ہیں کہ اللہ ترى انہ عبارۃ عن الطول والعرض، کیا آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو وصف کپڑے میں جو گز ہے، گز کسے کہتے ہیں، طول اور عرض کو کہتے ہیں، کسی چیز کی جو لمبائی ہوگی اور جو چوڑائی ہوگی اس سے مل کر تو گز بنتا ہے، اور طول اور عرض یہ کیا ہوتا ہے، یہ وصف ہی ہوتا ہے کسی چیز کا، ہم لمبے ہیں، ہم چوڑے ہیں، ٹھیک ہے، موٹے یا پتلے جو بھی ہیں وہ ہمارا کیا ہوتا ہے، وصف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اصل نہیں ہوتی ہماری، تو اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، گز کپڑے میں کیا ہے، اصل ہے۔ والوصف لا يقابله شيء من الثمن، اور وصف کے مقابلے میں سمن کا کوئی حصہ نہیں آتا ہے۔ اب اس کی ایک اور مثال پر بتا رہے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے، کا اطراف الحیوان، ٹھیک ہے، جیسا کہ حیوان کے اطراف ہیں، تو اگر جیسے مثال کے طور پر کسی نے باندی خریدی، میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا، ٹھیک ہے، اب باندی اس نے خریدی اور ابھی بے مشتری نے قبضہ نہیں کیا ہے کہ بائے کے ہاتھ میں باندی اندھی ہو گئی، ٹھیک ہے، سپرد کرنے سے پہلے ہی، تو اب کیا ہے، اس کا ثمن کم نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو نابینا ہونا اور بینا ہونا یہ وصف ہے تو اس کے مقابلے میں ثمن کم نہیں ہو سکتا ہے۔ فَلِهَذَا يَأْخُذُهُ بِكُلِّ ثَمَن، تو پورے ثمن سے لے سکتا ہے، ثمن میں کمی نہیں ہو سکتی، بخلاف الفصل الاول، ہاں، پر خلاف پہلی صورت میں، پہلے والے مسئلے میں، اس میں چونکہ مکیلی چیز تھی، کیل کر کے دینا تھا،
بأن المقدار یقابلہ الثمن، کیونکہ اس میں مقدار تھی اور مقدار اصل ہوتی ہے تو اصل کے مقابلے میں ثمن آتا ہے۔ فلہذا یأخذہ بحصتہ، اسی وجہ سے وہاں وہ جتنی حصہ تھا کم ہوا تھا اس کمی کر کے ثمن میں اس کو لے سکتا تھا۔ ہاں مگر اس دونوں صورتوں میں الا انہ یتخیر، اختیار ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ خریدیں، بفوات الوصف المذکور، کیونکہ اس نے تو کیا ہے 10 کہہ کر، ٹھیک ہے 10 گز کہہ کر بیچا تھا اور یہ 10 گز کہہ کر لے رہا تھا، یہ وصف کم ہو گیا تو سب کا متفرق ہو گیا، رضا والا مسئلہ آ گیا۔ بتغیر المعقود علیہ، کیونکہ اب معقود علیہ جس پر عقد ہوا تھا وہی کیا ہے بدل گیا ہے، فیتخلل الرضا، تو اب اس کی رضامندی کیا ہے متخلل ہو جائے گی۔ یہ ایک صورت ہوئی جب کمی زیادتی ہو جائے تو قال وَإِن وَجَدَهَا أَكْثَرَ مِنَ الذِّرَاعِ الَّذِي سَمَّاهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي، ہاں اگر 10 درہم میں کپڑے کا کہا تھا یا 100 درہم میں زمین کا کہا تھا اور اس سے زیادہ نکلی، جیسے کپڑا 11 گز نکلا یا زمین 110 گز نکلی، ٹھیک ہے، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی وجدہ اکثر من الزراع الذی سماؤ، جس کا جتنا بیان کیا تھا اس سے زیادہ نکلی، فهو للمشتری، تو زیادتی سب مشتری کی ہوگی، فلا خیار للبائع، بائع کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، نہیں بائع یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اب 10 گز ہم نے کہا تھا 10 درہم میں کپڑے کا، 11 نکلی تو اب 11 روپے دو، یا 110 گز زمین نکلی ہے تو 110 درہم دو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لأنہ صفت، کیونکہ یہ غز کیا ہے صفت ہے، اس کے مقابلے میں ثمن نہیں آ سکتا۔ کہا فکان بمنزلت ما اذا باعہ معیبا معیبا فاذا هو سلیم، تو یہ اس طرح ہو گیا جیسے کہ اس نے کوئی چیز بیچی یا اس چیز کو اس نے بیچا عیب دار، تو یعنی یہ کہا کہ بھائی اس میں فلاں چیز عیب والی ہے، یہ چیز عیب والی ہے 100 روپے کی، ٹھیک ہے، اور اب نکلی وہ فائدہ ہوا سلیم، وہ صحیح نکلی بالکل، ٹھیک ہے، تو اب بھائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی عیب والی میں سمجھا تھا تو میں نے آپ کو 100 روپے میں کہا تھا، اب یہ صحیح ہے تو آپ 150 روپے دو، ایسا اب نہیں ہو سکتا، کیونکہ عیب والا ہونا یا سلامت والا ہونا یہ اس کا وصف ہے اور وصف کے مقابلے میں ثمن نہیں ہوتا۔